دوستوں، آپ تمام حضرات کو میں اپنے پروگرام ناظرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ ایک تو اپڈیٹ کریں گے ہم جو اس کے سیلاب کی تباہ کاری ہیں ان کو کیا پوزیشن ہے، اور دوسرا جو ایک وہ تھیں کیا نام ہے صدیقی، عارفہ صدیقی، ان کے گھر 5 مرلے کا تباہ ہو گیا ہے، اور ان کی جو بیچاروں کے اوپر چہرے پہ جو مایوسی ایک اینکر بتا رہے تھے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد زلزلہ بھی آ گیا، تو یہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک، ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ون بائی ون آفتیں کیوں آتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری نیچر کو۔ نیچر جو ہے نا رتھلیس ہے، بے رحم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، اور کون سکھ ہے، یا کون اس کو چاہنے والا ہے، یا کون اس سے نفرت کرنے والا ہے۔ نفرت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا خیر، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے آپ جب سیلاب آتا ہے تو وہ ہر ایک کو بھا کے لے چلا جاتا ہے۔ بجلی گرتی ہے تو ہر ایک پہ گر جاتی ہے، بلکہ اس پہ تو شعر بھی ایک مسلمانوں پہ بجلی گرتی ہے بجلی مسلمانوں پہ۔ تو آپ کا فرض یہ ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ قدرت یہی چاہتی ہے اور آپ سے کچھ نہیں چاہتی، یہ میں بتا دوں۔ اب اس کا جو جتنی چیزیں ہیں نا ان کے اپنے روٹ ہے، اپنے جو جیسے مثال کے طور پر آپ زلزلے کے زون کہلاتے ہیں، وہ زلزلے کے زون الگ ہیں، سیلاب کے زون الگ ہیں، اور جناب علی جیسے ہوا ہے نا، ہوا کی بھی لیئرس ہوتی ہیں، اوپر والی لیئر گرم اوپر والی ہوگی، اس سے کم نیچے، اس طرح لیئرس بھی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر۔ تو اس میں جو ہے نا، اور وہ آتش فشاں کا جو لاوا گرتا ہے اس کا بھی اپنا روٹ ہوتا ہے، تو اس کے روٹ پہ نہیں آنا آپ نے، مطلب نیچر کو آپ غصہ مت دلانا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں، وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، سیدھی سیدھی بات یہ ہے۔ اسی لاجک بھی سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ وہ بیچارہ جو نیچر ہے نا وہ تو خاموشی سے اپنا کام کر جاتا ہے کہ بھائی وہ اس کا سیلاب آیا، سیلاب آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، آپ کے لیے موقع کا فائدے کا موقع ہے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم پر عذاب نازل ہو گیا اور ہمارے یہ ہو گیا، وہ نہیں، اس طرح وہ ہر چیز، یعنی ایون زلزلہ بھی انسان کی اس کے لیے ہے، فائدے کے لیے۔ آپ یہ سوچیں، ہر چیز جو نیچر نے دی ہے نا دنیا کے اندر اور آخر ادھر پورے یعنی اسپیس کے اندر، وہ فائدے کے لیے ہے۔ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ اسٹارز کے اندر جو روشنی ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر کے ایک ٹیلیسکوپ لگائی ہے ناسا میں، اور اس سے انرجی اسٹور کر رہے ہیں اور پھر سیل بنا کے اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسی ڈر نہیں کہ بھئی آپ نے عبادت نہیں کی تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہو رہا، نہیں، سمپل طریقہ یہ تھا کہ بھئی جب سیلاب آیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بھئی آپ اس جو پانی آ رہا ہے آپ اس کو سیو کر لیں اور اپنے کام میں لائیں، اس سے بجلی پیدا کریں، ایگریکلچر لینڈس کو وہ دیں، پانی دیں۔ لیکن آپ کیا گھبرا جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سیاست بھی ہے، ملکوں سیاست چلتی ہے کہ وہ ڈیم بناتے نہیں، آپ کو پتہ ہی ساری بات کو، ڈیم بناتے نہیں ہو، سارا پیسہ کھا جاتے ہیں کہ اگر ڈیم بن جائے گا تو وہ یہ سارا ختم ہو جائے گا سلسلہ، اس لیے وہ چلاتے ہیں۔ اور جو اس مذہب کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ پیسے بنانا، معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے یہ، اس لیے کہ وہ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل زون میں آ جائیں، آپ مزے میں رہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ رہتا ہے۔ وہ خدا کو تو نہیں مانتے، مطلب وہ تو ویسے ہی ہیں، چلو کرسچن ہیں مانتے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مسئلہ کام کرتے ہیں وہ، بس سیدھی سی بات۔ حالانکہ وہ بھی دیکھ لیجیے کس قدر گلیشیئرس ہیں، برف ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سب سے ٹاپ پر ہے وہ۔ اب سیلاب کی جو تباہ کاریاں تھیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے، یہ آپ کو سکھانے والے بھی تو غلط ہے نا لوگ، اول تو سکھاتے نہیں، اور لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے کہ بھائی جب ایک دفعہ آپ ڈیم بنا لیں، جیسے تربیلا ڈیم ہے، آپ کا پانی فل ہو گیا ریزرویئر میں، تو اس کے بعد اوور فلو ہوگا وہ، اور وہ نیچے چلا جائے گا سندھ کی طرف۔ تو ایک دفعہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی سندھ والوں کو بھی اور نیچے والوں کو، جو کہ ہاں بھائی اپنے ہی بھائی ہیں سارے، اگر اس طرح نہ دیکھو، خود غرضی اتنی نہ کرو، اور وہ نیچے والا پانی ایک دفعہ ہو گیا تو آپ چھوٹی چھوٹی ڈیم نیچے بھی بنا لیں، سندھ کی طرف بھی، جو پانی آتا ہے ضائع کرنے کے بجائے، اس میں سمندر میں جانے کے بجائے آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ یہ ہے نیچر، نیچر یہ کہلاتی ہے۔ اسی طریقے زلزلہ،
زلزلے کی زون کے اندر اگر آپ گھر بنائیں گے، سوچنے والی بات ہے نا، تو تختہ ہو جائے گا نا، الٹا ہو جائے گا ساری چیزیں. اسی طریقے سے جو آتش فشاں کا جو لاوا بہتا ہے اس کی زون میں بنائیں گے. زون میں نہیں بنانا آپ نے کسی صورت میں بھی، کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے آپ نے، نیچر یہ کہتی ہے سمپل. تو باقی رہا کہ بھائی یہ کیوں نہیں ڈیم. اب دیکھیے، اب میں بتاؤں، اب میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ اب سب آ جائیں گے. دیکھیے ون بائی ون روڈا کا بھی آ گیا، ان کا ترجمان آ گیا میڈیا پر کہ بھائی ہم نے کینسل کر دیا ان کا جو این او سی ہے. بھائی اب تم نے کیسے کینسل کیا آخر کے اندر؟ یہ تو پہلے کرنا چاہیے تھا نا اسٹارٹ میں. اب تم نے آخر میں کیا تو اس کا مطلب یہ یور گلٹی. یہ تو کورٹ میں چل جائیں گے، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا ان کا اسٹے. بھائی کس بات پہ آپ نے، جب آپ نے پیسے بھی لے لیے، آپ اب وہ نہیں بنایا تو آپ کی غلطی ہے. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یہ ایک دوسرے پہ ڈالے گا، دوسرا علیم پہ ڈالے گا، علیم سلیم پہ ڈالے گا، سلیم اختر پہ ڈالے گا، اور اسی طریقے سے کام چلتا رہے گا. اور آخر میں یہی کہیں گے کہ یار یہ تو اللہ کے بیچارے پہ ڈال دیں گے. بھائی یہ تو اللہ کی، دیکھو ہم نماز نہیں پڑھتے نا 5 وقت کی، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے، تو یہ تو عذاب آئے گا ہی آئے گا. اب یہ دیکھ لیجیے زیراب کا عذاب آیا، اب اس کے بعد آپ کا دیکھ لیجیے گا کہ وہ بھی آئے گا، دوسرے زلزلہ بھی آ گیا. یہ عذاب شروع ہو جائے گا. آپ نماز نہیں پڑھتے، ملا جتنے بھی ہیں نا اپنے چکروں کے اندر، یا خیرات کرو، بکرے کاٹو، یہ کرو وہ کرو، دعوتیں کرو، ہمیں کھلاؤ، یہ سب بکواس ہے. میں اس میں خدا نہ کرے مذہب کی وہ نہیں، نارمل نہیں کر رہا. میں مذہب کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کا خیر ہو. مذہب آیا اسی لیے، مذہب ہوتا بھی اسی لیے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس تو خیر بہرحال اب بات کرتے ہیں عارفہ صدیقی صاحبہ کی. عارفہ صدیقی آپ کو پتہ ہی بڑی نامور وہ تھی اداکارہ. جب میں ڈپٹی ڈائریکٹر پروموٹ ہوا تھا اور گیا تھا تو میرے ساتھ ہی تھیں کھڑی ہوئی وہاں گاڑی کے اندر، ان کی والدہ بھی تھیں. خیر اس وقت ہم بات نہیں کر سکتے تھے، شرمیلے بھی تھے تو وہ تو ابھی بھی ہیں تو، لیکن مجھے تو خیر اچھی لگتی تھی کہ وہ صدیقی تھی، وہ میں بھی صدیقی ہوں، اس لیے میں کہہ رہا تھا. تو لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اس نے کتنا کمایا ہوگا. یہ تو بڑی مطلب بے باک اداکارہ تھی. ایک اس کے اندر آدمیوں سے 5 کروڑ لیتی تھی، مطلب جو رپورٹس ہیں، بھائی میرے سامنے تو نہیں لیے ہوں گے نا، لیکن اس سے 5 منٹ کا صرف گھر بنایا. اور اس پہ وہ جو اینکر صاحب ہیں کون تھے پتہ نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کی بری حالت تھی، افسوس کر رہی تھی کہ سانچیں ٹوٹ گئیں. ٹھیک ہے انسان وہ کرتا ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ، میں نے دیکھا اس کا وہ ویڈیو دیکھی، ٹھیک تھی، ایسے موٹی بہت ہو گئی ہے تو. لیکن بہرحال بھائی اس چیز میں تو پھر یہ نقصان تو ہوتا ہی ہے نا، یہ تو نہیں بات. تو اب رہا ایک ٹاپک، یہ تینوں ہو گئے. اچھا اب رہا کہ جو عمران خان صاحب کا ہے کہ بھائی انہوں نے سارے استعفے دے دیے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ میں نے دیکھا، اندازہ ہوا کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. چلے احمق لوگ ایک تو ویسے بھی احمق ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بناتی ہے، انہیں تعلیم نہیں دلواتی، ان کا آئی کیو لیول نہیں بڑھتا بیچاروں کا. اب دیکھیے ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. اور اتنے جو ابھی آ رہا ہے ایک اور، وہ جو سیالکوٹ کے اندر ایک وہ ہے پاکستان کا، جو زیڈ کے نام سے ہے شاید، وہ کروڑوں اربوں روپے کھا گیا وہ، اور وہ افغانستان کا ہے اور وہ سینٹری بن گیا. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب تو افغانستان کا کیسے آیا؟ یہ سب عمران خان صاحب لے کر آئے. میں عمران خان کو برا نہیں کہہ رہا، پہلے میں بتا دوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ اپنے عارفہ صدیقی کو تو رہا نہیں کروایا، اور یہ جو یہ لوٹ مار والے ہیں ان کو بلا لیا آپ نے، اس لیے کہ آپ بھتہ لیتے تھے نا. یہ مان جائیں آپ، میں یہ نہیں کہتا آپ کو، مطلب یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ چلو یار تھوڑا بہت کھا لو، یہ نہیں کہ بالکل سب کچھ کھا جاؤ. یہ آج کل بھی کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ نہیں کھا رہی، نہیں یہ بھی کھا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب تو وہ آصف صاحب جو نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یار یہ جو ہے وہ جو زیڈ کے والے ہیں وہ سارا بیڑا غرق کر دیا. تو بھائی مانیٹرنگ ٹیم کدھر گئی؟ مانیٹرنگ جو گورنمنٹ کی مانیٹرنگ ٹیم ہوتی ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا. اس کا مطلب ان کا کام ہے نا یہ، وہ تو وہ پیسے لیتے ہیں، جاتے بھی نہیں سائٹوں پر. تو یہ تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا شعور آنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اب بعد میں رونے کا، لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں. تو اب رہا عمران خان صاحب کی سزا کا، تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہے افیلیٹڈ ان کے ساتھ، فیض صاحب کے ساتھ. ان کو سزا ہوگی تو ان کو بھی سزا ہو جائے گی.
یہ صرف سزا میرا خیال ہے کہ سیاسی سزا نہیں کہلائے گی، یہ پکی سزا ہو جائے گی. میں یہ بتا دوں آپ کو، اس لیے جیسے 190 ملین پاؤنڈ کا جو مسئلہ ہوا نا وہ بھی پکی سزا ہے، وہ بھی کرپشن ہے نا. اور اسی طریقے سے اگر یہ بغاوت کا مقدمہ پہ سزا اسٹیمپ لگ گئی پھر یہ نکل نہیں سکیں گے. پھر یہ ان کی جو بہن ہے نا وہ جو اس طرح کھیل رہی نا گیم، وہ ان کے بچوں کے ہاتھ میں آ جائے گا سارا کام. وہ صحیح کہہ رہے تھے سوروردی صاحب کہ ان کے بچے پھر رہا بھی ہو جائیں گے، اور ان دو میں سے ایک تو بن ہی جائے گا نا، وزیر اعظم بن جائے گا یا وزیر اعلیٰ بن جائے گا پنجاب کا، ایک تو بن ہی جائے گا. تو دیکھ لیجیے یہ آپ کی میرا خیال ہے ہر دفعہ یہ گیم کھیلتے ہیں. آپ بھی 50-60 سال سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، چلو زیادہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، 40-50 سال سے دیکھ ہی رہے ہوں گے. یہ اسی طریقے سے آپ کا وہ دیوانہ بناتے ہیں یہ. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جیسے جیسے لیٹسٹ اپڈیٹ آتی جائیں گی میں آپ کو پروگرام بنا کے دکھاتا رہوں گا. شکریہ، السلام علیکم.